اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، مومنین گرامی قدر، السلام علیکم یا الفام ادب باکر اپنے یوٹیوب چینل ذکر و عرفان 1472 کے ذریعے آپ سے آج کا عنوان دوسرا حصہ ہے حدیث غدیر، واقع غدیر کے حوالے سے۔ آج کی اس ویڈیو میں، آج کی گزارشات میں قرآن و سنت، حدیث رسول، مستند تاریخ کے حوالے سے غدیر کا منظر، پس منظر کے بارے میں گزارشات کرنی ہے اس کے حوالے سے، اور اسے انحراف کرنا، اسے چھوڑ دینے کے بعد جو مسلمان کو جن نتائج کا سامنا کرنا پڑا ان میں مختصر سی انشاءاللہ گزارشات کرنے کی کوشش کروں گا۔ 23 برس کے عرصہ رسالت میں 13 سال مکہ اور 10 سال مدینہ میں ایک ہی حج کیا ہے کائنات کے رسول نے اپنے اصحاب کے ساتھ۔ یعنی پہلا اور آخری حج اپنی رحلت سے 1 سال پہلے 10 ہجری میں رسول اکرم نے اطراف و اکناف جزیرہ عرب میں مسلمانوں کو پیغام دیا، میں مکہ پہنچ رہا ہوں حج کے لیے، سب لوگ جو میری معیت میں میرے ساتھ حج کرنا چاہتے ہیں وہ حج کے لیے جائیں۔ تبلیغ اسلام کے لیے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام یمن گئے ہوئے، یمن پیغام پہنچا، امیر المومنین یمن سے مکہ کی طرف پہنچے اور بیت المال، زکوٰۃ، عطیات یا ہدیے جو کائنات کے رسول کی خدمت میں لوگوں نے دیے تھے وہاں کے مسلمانوں جانوروں سمیت، وہ سارے کا سارا مال اسباب لے کے علی علیہ السلام یمن سے مکہ کی طرف چلے اور احرام باندھا، مقام احرام باندھنا تھا، احرام باندھا اور مکہ۔ اسی طرح پورے مسلم دنیا جو اس وقت کی تھی وہاں سے مسلمان جوق در جوق مکہ پہنچے۔ تو کائنات کے رسول حج فرما کے پہلا اور آخری حج کر کے کائنات کے رسول 11 ذی الحج کو نکلے مکہ سے۔ تو کم و بیش 1,44,000 کا مجمع، 1,44,000 اصحاب رسول، مسلمان، نو مسلم، پرانے مسلمان، اتنی بڑی تعداد رسول اکرم کے ساتھ موجود تھی۔ جب حج سے واپسی ہوئی تو سفر کرتا ہو یہ قافلہ ظاہر ہے جس طرح کہ آج اسباب سفر ہیں، وہ تو نہ تھے، پیدل اونٹوں پہ سست رفتاری کے ساتھ سفر کرتا کرتا قافلہ واپس مدینے کی طرف دماں تھا۔ ایک جگہ ہے جہاں جسے مقام غدیر خم کہتے ہیں، وہاں غدیر نام کا ایک تالاب تھا، چھوٹا سا جوہر جو خود رو تھا، یعنی بارش کے ذریعے وہاں پانی اکٹھا ہوتا تھا اونچی نیچی جگہوں سے، باقی لک و دک صحرا، خاردار جھاڑیاں، دور دور تک کوئی مکان یا کسی قسم کا کوئی سایہ وہاں میسر نہ تھا۔ وہاں کائنات کے رسول پہنچے تو 18 ذی الحج 10 ہجری، تو وہاں آیت آئی جو 6 پارے میں موجود ہے سورہ مائدہ میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ برادران اسلام، اکثر اہل سنت دوستوں سے اس آیت کے شان نزول پہ میری بات ہوتی ہے تو کوئی جواب مجھے واضح وہاں سے نہیں ملتا۔ قرآن مجید کا لہجہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ اللہ فرماتا ہے رسول جو پیغام آپ تک پہلے پہنچ چکا اس پیغام کو پہنچائیے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور فعلاً اسے کر کے دکھائیے، عملی طور پر اسے کر کے، پریکٹیکلی کر کے دکھائیے، اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے ہماری رسالت کا کچھ نہیں کیا۔ آپ اندازہ کیجیے ذرا، جتنے مسائل سوالات نبیوں پہ تنہا محمد مصطفیٰ پہ ہے، جتنے معجزات سوالات نبیوں کے پاس تھے وہ تنہا معجزات بھی رسول اکرم کے پاس تھے۔ اتنے سخت الفاظ اللہ استعمال کر رہے ہیں۔ کوئی کام، اس کا مطلب یہ ہے اس آیت کے بعد ایسا ہوا ہے، انجام دیا ہے جو انتہائی اہمیت کا ہے۔ مگر آپ اہل سنت علماء کی تفاسیر ترجمہ اٹھا کے دیکھیں گے تو سرسری سے انداز سے گزر جاتے ہیں، بالکل نہیں بتاتے کہ اللہ یہاں رسول سے کیا تقاضا کر رہا ہے، وہ اس آیت کے اترنے کے بعد کائنات کے رسول نے کیا عمل انجام دیا۔ ہم آپ کو بتائیں
اسی مقام غدیر خم پہ کائنات کے رسول نے کہا سلمان جی مولا تمام کو اکٹھا کرو، آگے جانے والے پیچھے بڑھو، پیچھے رہ جانے والے ساتھ ملاؤ، دائیں بائیں بکھر جانے والے قافلوں کو اکٹھا کرو۔ اللہ کی طرف سے ایک ضروری پیغام آ گیا، سب اکٹھے ہو گئے۔ پھر کیا کیا؟ کائنات کے رسول نے تمام مجمع اصحاب کے اندر 3.5 گھنٹے کا طویل خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا، اپنی نبوت، انبیاء ماں سبق کے تذکرے، عرب کے حالات، اپنی بیست کے حالات، پھر 23 برس کے عرصہ رسالت کے اندر جو کائنات کے رسول نے 13 سال مکے میں اعلان نبوت کے بعد، 10 سال مدینے میں اعلان نبوت کے بعد جو خدمات انجام دیے، جو معاشرے کی تربیت کی، وہ سب کو ایک ایک فردن فردن کر کے یاد کرایا۔ تمام تر چیزیں یاد کروانے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا تم گواہی دو، کیا میں نے کار رسالت احسن طریقے سے انجام دیا ہے؟ تو سارے مجمع سے ایک ہی آواز، یا رسول اللہ بالکل آپ نے کار رسالت کا حق ادا کر دیا۔ یہاں مورخین نے کہا ہے کہ کچھ لوگ نوعیت کو سمجھے، موقع محل کی صورتحال کو سمجھے اور دھاڑے مار کر رونے لگے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کارکردگی رسالت کے رسول بتا رہے ہیں، یاد کروا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے جانے کا وقت تو کہیں نہیں آ گیا، ہمیں چھوڑ کے تو نہیں جانا۔ یہ جذباتی مناظر بھی وہاں پیش ہے، یہاں بھی اور حجۃ الوداع کے خطبے پر۔ جب کائنات کے رسول نے تمام مسلمانوں سے اقرار لے لیا تو کہا یاد رکھو سب کچھ میں نے مسواک کرنے سے لے کر حج تک تمام احکام جو میں نے بیان کیے اللہ کی طرف سے بیان کیے، یہ قرآن مجید کی طرف سے بیان کیے، یہ وحی کی طرف سے بیان کیے ہیں، کوئی کام اپنی مرضی سے میں نہیں کرتا۔ یاد رکھنا اسی اللہ کی مرضی ہے کہ میں علی کا بازو پکڑ کے بلند کر کے اپنا جانشین مقرر کر کے جاؤں، اللہ یہی مجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو میری رسالت کا انجام بھی کچھ نہیں۔ تاریخ غدیر بتاتی ہے کہ دوستوں کے اونٹوں کے اوپر سے پلان اتروا کر ممبر بنایا گیا، یا ظاہر ہے لوگ صحرا میں ممبر وہاں کیا بنا، پلانوں کا ممبر بنایا گیا، رسول اسلام اس کے اوپر کھڑے ہوئے، حضرت علی علیہ السلام کا بازو پکڑ کے بلند کیا اور کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ یہ اتنی مستند حدیث ہے، اس آیت کے بعد سورہ مائدہ کی آیت کے بعد یہ حدیث ہے، یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں قرآن اور حدیث کی نص امیر المومنین کی خلافت، وصایت اور جانشینی پہ مکمل ہوتی ہے، اور میں جس کا میں مولا ہوں، میرے بعد اس کا علی مولا، اور ان سب کا اللہ مولا، اور میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں جو میری اس بات کو قائم رکھے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اور جو میرے اس فرمان کو چھوڑ دے گا اسے اللہ بھی چھوڑ دے گا، اسے میں بھی چھوڑ دوں گا، وہ نہ میرا کچھ لگتا ہے نہ اللہ کا کچھ لگتا ہے۔ پھر سارے مسلمان جو وہاں موجود تھے، اکابرین موجود تھے، نامور شخصیات موجود تھے، انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے خیمے میں جا کر امیر المومنین کہہ کر سلام کیا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لفظ موجود ہے، بخر بخر لکا یا علی، کہ آپ میرے مومنین کے اور مومنات کے مولا قرار پائے۔ 3 دن تک یہ جلسہ غدیر یہ منعقد رہا، مبارکبادیں ہوتی رہی، بیعت ہوتی رہی۔ 3 دن کے بعد وہاں سے رخصت۔ اب یہاں اہل سنت 2 سوال اٹھا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت کا حوالہ میں نے دے دیا، 6 پارہ سورہ مائدہ، اس کی ترجمہ تفسیر علماء سے پوچھیے گا اللہ کیا رسول سے چاہتا ہے۔ اچھا اس حدیث کو جسے حدیث غدیر ہم کہتے ہیں، اہل سنت کے ہاں ان کی روایات کی کوئی سند بھی ہے؟ جی ہاں بالکل۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے 110 اصحاب رسول اس حدیث کے راوی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے حضرت علی علیہ السلام کے نام کا جو عدد ہے وہ بھی 110 ہے۔ 110 اصحاب رسول حدیث غدیر کے راوی۔ 84 تابعین نے اصحاب رسول سے سن کر اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ 84 تابعین، 110 اصحاب رسول، 360 جید علماء ان 1400 صدیوں میں جو گزرے ہیں، 360 جید علماء، لکھنے والے، پڑھنے والے، محدثین، انہوں نے حدیث غدیر کا تذکرہ کیا ہے، اسے مستند مانا۔ لمحہ وجود میں 227 کتب اہل سنت میں حدیث غدیر موجود ہے۔ کوئی منصف مزاج اہل سنت عالم
حدیث غدیر کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ ایسی حدیث ہے جیسے سورج آسمان پہ چمک رہا ہے۔ موجودہ دور میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب، جناب طارق جمیل صاحب، علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، اور اس کے بعد کتنے سارے نام ہیں جو نام لوگ کی لمبی فہرست ہے اہل سنت علماء کی، مشہور علماء کی، جو اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصایت اور جانشینی کو مسند و سند کے ساتھ مانتے ہیں۔ اس اعلان ولایت کے بعد قافلہ پہنچ گیا واپس مدینے۔ مدینے پہنچ کے جناب بلال نے جو پہلی اذان دی تھی، گلدستہ اذان پہ کھڑے ہو کے مسجد نبوی میں جناب بلال نے جو پہلی اذان دی تھی، اس میں 3 گواہیاں دی تھی: اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ اسی لمحے جا کے اعتراض ہوا، کچھ لوگ کائنات کے رسول کے پاس گئے، بلال نے اذان بڑھا دی ہے۔ کہا بلال نے اذان بڑھائی نہیں، اذان مکمل کر دی ہے، ابھی کل ہی تو غدیر میں تمہیں بتایا نہیں علی کی ولایت میری رسالت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہاں جہاں جہاں تم اللہ اور میری رسول اللہ کی وحدانیت کی گواہی دو گے، وہاں علی علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی دینا ضروری ہے۔ کائنات کے رسول دنیا سے چلے۔ آئیے مختصر تذکرہ لیں، آپ کو تذکرہ کر کے بتائیں کہ مسلمان اس زیادہ ہدایت سے سیدھے واضح راستے سے ہٹے کیسے۔ دیکھیے ایک اصول ہے عالم اسلام کے اندر کہ جس بات پر قرآن مجید کی آیت، رسول اللہ کی واضح حدیث موجود ہو، اس پر نہ اجتہاد کیا جا سکتا ہے، نہ قیاس کی جا سکتی ہے، نہ اپنی رائے قائم کی جا سکتی ہے، بلکہ مذہب آل محمد میں قیاس اور اپنی رائے قائم کرنا حرام ہے۔ اجتہاد ہے۔ اجتہاد کیا ہے؟ جن معاملات پر واضح قرآن مجید کی آیت نہیں ہے، رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے، ان میں علماء اجتہاد کر کے تو مسلمانوں کو گائیڈ لائن دیتے ہیں، اسے اجتہاد کہتے ہیں، اور اجتہاد کرنے والے کو مجتہد کہتے ہیں، جدوجہد کرنے والا ہماری فرقہ۔ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے۔ میں نے مسئلہ خلافت ایک ویڈیو کی کچھ میں عرض کیا تھا، لوگوں نے کفن دفن رسول اللہ کا اسے اتنی اہمیت نہ دی، اسے خاندان والوں پہ چھوڑ دیا، اور خود ایک مکان پہ جا کے سقیفہ بنی ساعدہ میں رسول اللہ کی جانشینی اور خلافت کے معاملات طے کرنا شروع، اور حدیث غدیر کو بھلا دیا۔ 1 سال کے بعد کائنات کے رسول کی اس واضح حدیث اور جلسے کو، جانشینی کی اس تقریب کو بھلا دیا، حالانکہ سب موجود وہاں بیٹھ کے یہ سلسلہ، یہ نمبر جو اب چل رہے ہیں، اہل سنت علماء بھی کہتے ہیں ہاں ہمارا دل تو یہی چاہتا ہے کہ علی علیہ السلام خلیفہ بلا فصل ہوتے ہیں، حدیث غدیر کی وجہ سے۔ لیکن اب کیا کریں، اصحاب کبار میں وہ بہت بڑی شخصیات تھیں، انہوں نے اب یہ سلسلہ بنا لیا ہے، تو اب سکوت اختیار کرنا چاہیے۔ اہل سنت کی اکثریت اس موقف پہ۔ اچھا، اسی جلسہ سقیفہ بنی ساعدہ میں رسول اللہ کے کفن دفن سے پہلے اصحاب رسول آپس میں بحث مباحثہ کر رہے تھے کہ کسے خلیفہ نامزد کریں، یعنی نص موجود نہیں تھی حضرت علی کے علاوہ کسی پر، قرآن مجید کی آیت کسی کے اوپر موجود نہیں تھی۔ آپس میں صلاح مشورہ کر کے پھر کیا کیا، حضرت عمر نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو پکڑ کر بلند کر دیا، اور لوگوں نے ان کی بیعت کر لی۔ اس کے آگے جو جزیات ہیں ان پہ الگ سے بات کی جا سکتی ہے، کیسے بیعت مکمل کی، اور جنہوں نے بیعت نہ کی ان کا انجام کیا ہو۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کا بازو پکڑ کے بلند کیا۔ اب یہاں ہے دعوت فکر، ایک بازو حضرت عمر نے پکڑ کے بلند کیا سقیفہ کے بند کمرے میں چند درجن لوگوں کے سامنے، ایک بازو رسول اللہ نے پکڑ کے بلند کیا 1,44,000 مجمع کے سامنے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ کر لیں، جو حضرت عمر کے بازو بلند کیے ہوئے کو تسلیم کر کے خلیفہ مان لے اسے اہل سنت کہتے ہیں، اور جو 1.25 لاکھ کے مجمع میں 1,44,000 کے مجمع میں رسول کے بلند کیے ہوئے ہاتھ کی اتباع کرے، اس ہاتھ پر بیعت کرے روحانی طور پر، اسے شیعہ کہتے ہیں۔ فیصلہ باب کے سامنے کہ رسول اللہ کے پیچھے چلنا چاہیے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چلنا چاہیے۔ یہ ہے وہ بنیادی راستہ جس راستوں کو چھوڑا گیا اور عالم اسلام اور مسلمان فرقہ پرستی کا شکار ہو گئے۔ اگر اس راستے کو نہ چھوڑا جاتا تو مسلمانوں کو یہ حال نہ ہو۔ اور آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت علی علیہ السلام کے احتجاج کا۔ اب
اپنی خلافت کا حق جو غصب ہو گیا تھا دوستوں کے ہاتھوں، اس پر حضرت علی علیہ السلام نے احتجاج کیا۔ اسی سقیفہ کے مقام پہ تیسرے دن حضرت علی علیہ السلام پہنچے، اپنے آقا کا، اپنے بھائی کا، اپنے سردار کا، اپنے نبی کا، اپنے سلطان کا کفن دفن تجہیز و تکفین کر کے، جنازہ پڑھ کے، کائنات کے امیر عبداللہ بن عباس اور فضل ابن عباس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے سقیفہ کے مقام پہ پہنچے اور جا کے وہاں کہا زید بن ارقم، انس بن مالک، یہ دو صحابی رسول تھے، ان کو مخاطب کیا امیر المومنین نے، کہا زید بن ارقم کیا تم وہاں موجود نہیں تھے جہاں حدیث غدیر کہی گئی، جہاں کائنات کے رسول نے میری ولایت اور جانشینی کا اعلان کیا؟ تو حضرت زید بن ارقم نے کہا میں بوڑھا ہوں، میری یادداشت کمزور ہوگی، میں ذرا پیچھے کھڑا تھا، یعنی ہیل و حجت سے کام لیا۔ کہا اچھا، گواہی کو چھپانے کا انجام زید بن ارقم تم دیکھ لو گے، اور پھر جا کے دیکھیے گا تاریخ کی کتابوں میں حضرت زید بن ارقم کی آخری زندگی کے حالات کیسے ہوئے میں نہیں بتاتا، آپ بھی جستجو کیجیے، ہر بات بتانا ہماری ہی ذمہ داری نہیں۔ حضرت انس بن مالک کو مخاطب کر کے حضرت علی نے فرمایا بھائی انس بن مالک تم گواہی دو، تم تو وہاں موجود تھے جہاں میرا بازو پکڑ کے کائنات کے رسول نے سوالات کے منی میں بتایا تھا۔ تو انہوں نے کہا میری نظر کمزور تھی، مجھے وہاں نظر نہیں آتا۔ حضرت انس بن مالک نے ہیل اور حجت کی، اب جلال آیا حضرت علی علیہ السلام کو، فرمایا اچھا انس بن مالک اگر تم وہاں نہیں دیکھ سکے اور تم نے حق کی گواہی کو یہاں حق کے موقع پر بیان کرنے کے موقع کو چھپایا تو یاد رکھنا آج کے بعد تم نہیں دیکھ سکو گے۔ حضرت انس بن مالک اس کے بعد نابینا ہو۔ برادران اسلام، مسلمانوں کے تمام مسالک اور مکاتب اور فرقے اس بات میں متفق ہیں کہ رسول اللہ کے بعد خلافت کی یہ جو ترتیب حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور پھر چوتھے نمبر پہ جا کے حضرت علی، یہ صحیح ہے، واحد ایک مسلک ہے، مسجد آل محمد کے ماننے والے ہیں، فقہ جعفریہ ہیں، جو حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں اور قرآن و حدیث کی اس پہ نص رکھتے ہیں، قرآن مجید، سنت رسول، اصحاب رسول کی اور تاریخ کی مستند ترین نص موجود ہے امیر المومنین کی خلافت پر۔ تو دعوت فکر ہے، جہاں جہاں تک آواز جائے، جہاں جہاں تک پیغام جائے، اس دعوت فکر کو اپنائیے اور جادہ حق پر واپس آئیے اور امیر المومنین کی خلافت بلا فصل کو تسلیم کیجیے، دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو۔ اور آخر میں پھر غدیر کے اس موقع پر میں تمام مسلمانوں کو اور بالخصوص مومنین بھائیوں کو، علی علیہ السلام کی ولایت سے متمسک رہنے والوں کو امیر المومنین کی ولایت اور جانشینی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، امام زمانہ کے حضور عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم یا